لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد چکر کیوں لگاتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا کیا مقصد ہے، اور خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں۔ ان سب سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی اس طرح کی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کو پار کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ستارے، سیارے، کہکشائیں، پہاڑ اور درخت، غرض یہ کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کبھی ہم نے ستاروں یا سیاروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور مشترک ہے۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، زمین تو ساکن ہے اور زمین روٹیٹ نہیں کرتی۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گلیلیو، جو کہ ایک اٹالین سائنٹسٹ ہے، اس نے 2 لینسز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتہ چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھیں، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن گلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو مزید بہتر کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا، اور گلیلیو نے سیاروں کی گردش کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو ایک بہت دلچسپ معلومات فراہم کرتے جائیں کہ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا دیا جائے تو اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی سیاروں کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے مختلف دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں۔ گلیلیو نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ کائنات کا سینٹر زمین نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے پادری اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، اور صرف پوپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہی ہے، جس کی وجہ سے گلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا گیا۔ لیکن گلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان تحقیقات کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، یہاں تک کہ یورپ نے بھی گلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں ستاروں کی طرح ملکی وے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں ستاروں سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور یہ خربوں ستارے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ یہاں ایک بات بتانے کی یہ ہے کہ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں ستارے مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے، نے پوری گلیکسی کو ایک گول دائرے میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس،
اور باقی تمام سیاروں کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ان سارے ستاروں، سیاروں اور گلیکسیز میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے یا گھومنے کا کیا مطلب ہے؟ جب مسلمان خانہ کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، سیارے، ستارے، کہکشائیں، کلسٹرز، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف ستاروں، سیاروں اور گلیکسیز کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم یونان میں یہ تصور بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے سے ذرے یعنی ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس تصور پر تحقیق دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی ذرات ہیں، جیسے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے مرکز میں ہوتے ہیں اور الیکٹران ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، تقریباً بالکل اسی طرح جس طرح سیارہ سورج کے گرد گھومتا ہے اور ستارے بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے اجسام، سیارے، ستارے، کہکشائیں اور یہاں تک کہ بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ یہ سب چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔